بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب عبداللہ چکزئی. آپ کے پروگرام یعنی جان جان بلوچستان اور بالخصوص آج ایک بہترین پروگرام اور خاص پروگرام. خاص کیوں نہ ہو, K2 کی 15ویں سالگرہ ہے اور عزم عالی شان جو ہماری تھیم ہے اس کے ساتھ ساتھ عید کا تڑکا بھی ہو, اور اسپیشل اس حوالے سے بھی ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ یہاں پر میزبان میں باقاعدہ ان کو کہوں گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان چینلز کو یہاں تک اب تک پہنچایا. تو ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے ہیں, اور جگہ کون سی ہے, میرے ساتھ ہے پاکیزہ. پاکیزہ, ہم کہاں ہیں, کیا ہو رہا ہے, عید کا موقع ہے, روزے کیسے گزرے, کیسی زندگی گزری, یہ بتائیں. عبداللہ, سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ جتنے ممبرز آئے ہیں ان کو, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے ویورز ہیں, تم تو عید کی مبارکی بالکل دینا بھول ہی گئے ہو نا, ایسا نہیں ہوتا. میں بولوں گا ناراض ہو جاؤ گی, یہ موقع میں لیڈیز فرسٹ بھائی. چلیں ٹھیک ہے. ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو میٹھی عید بہت بہت مبارک ہو. کھانوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت خوبصورت مہمان تشریف فرما رہے ہیں, ان سے بھی بات ہوگی. اور جہاں آج ہم تشریف رکھ رہے ہیں, جہاں پہ یہ خوبصورت سی جگہ ہے دبئی محل, جنہوں نے اسپانسر کیا ہے. اور محل ہو ایگزیکٹلی. اور عبداللہ, یہاں پہ جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, مطلب جس طرح ان کا ایک ہوتا ہے نا, ایک ایمبینس لوگوں نے کریٹ کیا ہے, سو نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت جگہ ہے. باقی انشاءاللہ عید کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہے گی, تو بالکل آپ سب کو انتظار جو ہے وہ نہیں کرائیں گے. میں عبداللہ کی جانب بڑھتی ہوں. عبداللہ, آپ وہاں سے سٹارٹ لیں, اس کے بعد پھر یہاں سے سٹارٹ لیجیے. بھائی یہ ہے کہ آج ہم صرف کھانوں کی بات نہیں کریں گے, آج ہم کچھ خوراک بھی کریں گے پاکیزہ. بلکہ کل ہماری بات بھی, بولو صبح جو ہے آپ نے کھانا وغیرہ نہیں کھانا, صبح سے رات کو ایک اسپیشل کھانا ہوگا, اور کھانا جو ہے زبردست قسم کا ہمارے پاس ہوگا. اور خوبصورت لوگ ہیں, ایم بی ایچ کی بات ہوئی, جب خوبصورت لوگ ہوں پروگرام مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. جناب میرے لیفٹ سائڈ سے میں سٹارٹ لوں گا, اور لیفٹ سائڈ میں ہمارے ساتھ کون ہے جناب؟ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے, جو K2 چینل ہمارا سٹارٹ ہوا, یہ دوسرے جو بہترین کمپیئر تھے, بہترین تو سارے ہیں لیکن یہ دوسرے کمپیئر تھے, ان کے ساتھ پہلے بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. انہوں نے فلمز میں کام کیا, ہالی ووڈ کی فلم میں کام کیا, پاکستانی جو بڑے ڈراماز ہیں اس میں کام کیا, ہمارے جو اے وی ٹی چینلز ہیں اس کے تقریباً نیوز کو چھوڑ کے ہر جگہ پہ انہوں نے کام کیا, ڈراماز میں کام کیا, ایز اے کمپیئر رہے, اور مطلب بڑے بہترین آرٹسٹ بھی ہیں, بہترین انسان ہیں. ہدایت سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہدایت صاحب, آپ کو عید مبارک ہو جناب. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ عبداللہ آپ کا, اور میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے بہت خوبصورت چہرے, بڑے اچھے آرٹسٹ اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہیں, انکلوڈنگ دی لیجنڈ, ہمارے لیونگ لیجنڈ سینئر امان اللہ ناصر صاحب. بہت بہت شکریہ. اور K2 کا آپ نے ذکر کیا, اس خوبصورت موقع پر آپ کی تھوڑی سی تصحیح کرتا چلوں. K2 میں شاید آئی واز دی فرسٹ کمپیئر. K2 کا شاید امان اللہ ناصر صاحب, جی بالکل, اور سیکنڈ جو تھے وہ نذیر دورانی صاحب, ڈاکٹر نذیر دورانی صاحب. اور جو باقی ہمارے چینل ہے اس پہ شاید وہ خیبر پہ شاید امان اللہ ناصر صاحب سے بھی پہلے ڈاکٹر نذیر دورانی صاحب نے کمپیئرنگ کی تھی. تو یہ ایک اعزاز ہے, میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اتنے خوبصورت چینل فرسٹ کمپیئر آنا, ایک شو کو چلانا کافی ٹائم تک, تو ڈیفینیٹلی اٹس این آنر فار می. اور آج بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے جو اے وی ٹی چینلز ہے یا K2 کی خاص کر, کہ وہ جوڑ کے رکھتا ہے سب کو. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو, کوئی خاص موقع ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امان اللہ ناصر صاحب نے اپنے قریبی دوستوں اور جنہوں نے اس چینل کو ٹائم دیا ہے, اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہے, چاہے وہ ڈرامے کی شکل میں ہو, کمپیئرنگ ہو, باقی پروگرامز ہوں, عید کے اسپیشل شوز ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں یاد نہ کیا ہو. ہاں, ایک آدھ بار ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہماری اپنی کوئی پرسنل وجوہات کی بنا پر ہم نے ایکسکیوز کیا ہو, لیکن چینل کے ایڈمنسٹریشن نے کبھی ہمیں نہیں بھولا. اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں. پاکیزہ, عید جب آتی ہے نا تو اس پہ پہلا دن جو ہے وہ تو گھر میں ہی گزر جاتا ہے, ایسا ہی ہے. دوسرا دن جو ہے نا وہ پاکستان میں سسرال ڈے منایا جاتا ہے. تو کیا ہمارے آرٹسٹ بھی دوسرے دن جو ہے وہ سسرال کی طرف جا رہے ہوتے, کمانڈ کی طرف سے جو ہے کہ بھائی آپ نے لازمی دوسرے دن نہیں, آج پتہ ہے نا K2 کی سالگرہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب عید کا موقع ہے, تو آج وہ یہاں پہ ہے نا, سسرال کو آج تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو کیسے مینیج کیا یہ؟ نہیں, جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا آرٹسٹ بھی, ڈیفینیٹلی ہمارے جو آرٹسٹ ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور جتنے ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ یا تو شوہر ہیں یا پھر بیویاں ہیں, تو لازمی بات ہے تو اس معاشرے کا حصہ ہے. سسرال بالکل سسرال کا ہے, اور سیکنڈ ڈے ہی ہوتا ہے. تو اب تو صبح ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب اس کے بعد جب گھر جائیں گے تو لازمی بات ہے سسرال کی طرف جانا بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟
ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نذیر دورانی صاحب جناب, انہوں نے بھی پاکستان کی بہترین فلم تھی اس میں کام کیا, اور K2 میں جب میں نے آیا, میں نے جب خیبر کے جو آفس میں تصویر دیکھی میں نہیں پہچان سکا. پھر امان اللہ صاحب نے بتایا, بولا اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی. جب میں نے دیکھا تو نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی, گلاسز پہنی ہوئی تھی, ایک خوبصورت نوجوان. میں نے کہا بھائی نہیں پہچانا سر, جا ہی نہیں رہا تھا ذہن اس طرف. پھر امان اللہ صاحب نے ریویل کیا, بولے یہ ڈاکٹر نذیر دورانی ہے. میں نے کہا ہو. تو ابھی ان کو ہدایت صاحب نے بھی کہا آپ اس وقت کے ہیں. تو ابھی نذیر دورانی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نذیر صاحب آپ بتائیں سر, عید کے حوالے سے, اور 15ویں سالگرہ ہے آج جو ہے K2 کی. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو عید مبارک. اور آج کا جو دن ہے یہ یقیناً ایک اسپیشل دن ہے, اور ہمارے ساتھ جو پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پیارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو بھی عید مبارک. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ K2 اور خیبر ٹیلی ویژن AVT خیبر جو آج سے پہلے, مطلب جب خیبر ٹیلی ویژن کا افتتاح ہوا تھا, اور آئی واز دا فرسٹ کمپیئر آف خیبر ٹیلی ویژن. امان اللہ صاحب پھر اس کے بعد آئے تھے, تو خیبر ٹیلی ویژن نے, اور اس کے بعد K2 میں نے پروگرامز کیے, K2 کے ساتھ میں چلا. AVT خیبر نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھا ہے. اسپیشلی میں امان اللہ صاحب کی بات کروں گا, کیونکہ اگر امان اللہ صاحب یہاں پہ نہیں ہوتے تو شاید ہم یہاں پہ آج بیٹھے بھی نہ ہوتے, اور ہم یہاں پہ آتے بھی نہ. یہ میں 110% بتا رہا ہوں کہ اگر امان اللہ صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں پہ آج نہ بیٹھے ہوتے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو یاد رکھا ہوا ہے امان اللہ صاحب نے, پھر اس کے بعد خیبر ٹیلی ویژن نے, کیونکہ امان اللہ صاحب کو سب یاد ہے, اور K2 ٹیلی ویژن نے پھر اس کے بعد یاد رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. امان اللہ صاحب یقیناً ایک بہت پیار کرنے والے انسان ہے, بہت اچھے اور خوبصورت نفیس جو ہے وہ شخصیت کے مالک ہیں. بس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ہے وہ پٹھانوں کے ہمارے امیتابھ بچن ہیں, اس سے بھی ہمارے زیادہ. ایک بار امان اللہ صاحب کے لیے تالیاں ہو جائے ہمارے استاد. آج ایک اسپیشل چیز مجھے اور نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ ماشاءاللہ آج جہانگیر کاکڑ صاحب یہاں پہ ہمارے اس گیدرنگ میں موجود ہیں, یعنی ہم کچھ کھا کے جائیں گے. کھانے کا آج ہمیں زیادہ موقع ملے گا, اور امان اللہ صاحب نے ویسے بھی ہمیں کھانے کی دعوت دی ہوئی ہے. اور اس سے بڑی بات پھر یہ ہے کہ آج K2 کی سالگرہ ہے اور عید کا دن ہے. مطلب یہ اسپیشل دن تو اس دن ہوتا ہے جب کوئی اسپیشل بندہ, اسپیشل ایونٹ, اسپیشل لوگ پیدا ہوتے ہیں. اسپیشل تو لوگ K2 جو بیٹھے ہے ہوئے ہیں. اسپیشل پیدا ہوا ہے, اور آج کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے. K2 کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے, بالکل بھائی, کلیپنگز ہونی چاہیے. تو امان اللہ صاحب جو ہے, ویسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پشتوں کے جو ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیجنڈ ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا کام انہوں نے کیا. میں ایک واقعہ سناؤں گا, پھر اس کے بعد میں مائک جو. تو امان اللہ صاحب کے حوالے سے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ چمن میں ایک ڈرامے کی ریکارڈنگ تھی, ان کے رائٹر بھی شاید امان اللہ ناصر صاحب تھے, مٹی, اور سجاد صاحب کا کوئی پلے تھا, ایک ہمارے گورنمنٹ چینل کا پلے تھا. تو وہاں پہ جب پہنچے, فردوس جمال صاحب, ایوب کھوسو صاحب, اور عابد علی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہے. تو لوگ وہاں پہ امان اللہ صاحب سے ملنے سارے آئے. چمن کے جتنے بھی لوگ تھے وہ امان اللہ صاحب سے گلے مل رہے تھے, امان اللہ صاحب سے گلے مل رہے تھے. تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بولتا ہے یار کیا یہ اتنا بڑا ایکٹر ہے, ہمیں لوگ نہیں پہچانتے. تو اس کے بارے میں امان اللہ صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ تھی. اچھا سر, میں کچھ آپ کے پہلے کہنا چاہوں گا سر. بھائی جناب, ابھی کیونکہ مجھے کافی کم موقع ملتا ہے کہ سر کو جو ہم انٹروڈیوس کریں, میں اور پاکیزہ ہمیشہ جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو پاکیزہ پہلے آپ کچھ کہیں سر کے بارے میں, پھر میں کچھ کہوں, تاکہ ہم اپنی نوکری پکی کریں. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا آپ بتائیں سر کے بارے میں جو ہے, کیونکہ ہم جا رہے ہیں تو انٹروڈکشن کی ضرورت تو ان کو نہیں ہے, لیکن کچھ. جی بالکل ناظرین, جیسے عبداللہ نے کہا کہ ہمیں بڑا کم موقع ملتا ہے, لیکن کہیں کہیں جا کے جو ہے وہ ہمیں موقع ملتا ہے, اس پلیٹ فارم پہ موقع ملتا ہے جہاں پہ ہم آتے ہیں. تو امان اللہ صاحب کی جہاں پہ بات آتی ہے, پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو مقام ہمیں حاصل ہے, کیونکہ ایک بندہ یا بندی جو بھی ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, مطلب اگر اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا, وہ اسکرین پہ نہیں آیا ہوتا, یا اس کو ایک اپرچونٹی نہیں ملتی, تو ایک بندہ اگر اس کو اپرچونٹی دیتا ہے اور وہ لائف میں اتنے گولز اچیو کر لیتا ہے, ایک نام بنا لیتا ہے, تو obviously اس کے پیچھے جو ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک استاد ہوتے ہیں, ان کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی تعارف کے محتاج نہیں.
جو کہ نوکری پکی ہو نہیں نہیں سر میری رہے گی میری رہے گی اب میں وہ جو ڈاکٹر نذیر درانی صاحب نے بات کی تھی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ امان اللہ کتنے بڑے اداکار ہیں، جو عابد علی صاحب، فردوس جمال صاحب، ایوب کوسو صاحب کو لوگوں نے نہیں پہچانا. یہی سوال اگلے روز مجھ سے عابد علی صاحب نے کی، بلکہ ناراضگی سے کی کہ بھائی یہ جو تم کل ہمیں لے کے گئے، تم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم ہم سے بہت زیادہ مشہور آدمی ہو. میں نے کہا نہیں سر، بات یہ ہے اس زمانے میں میں کیسٹس کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جو چمن کے لوگ ہیں، جو آس پاس جو لوگ ہیں، وہ اصل میں ٹیلی ویژن دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیپ ریکارڈر پہ وہ کیسٹ سنتے تھے یا ریڈیو سنتا تھا. تو ان دونوں پہ میں اس وقت سپر ہٹ تھا، میری کیسٹس ریلیز ہوتے تھے تقریباً سال میں 1-2 کیسٹس. تو اس حوالے سے میں نے کہا، انہوں نے مجھے پہچان لیا. سر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میں عابد علی صاحب اور فردوس جمال صاحب اور ایوب کوسو صاحب، میں ان کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا، وہ اتنے بڑے اداکار ہیں. یہ آپ کے سر اور یہاں پہ جو اس وقت جو یہ لوگ میری تعریفیں کر رہے بھائی، یہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے پروگرام کا، یہ اصل میں ایک مزدور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو بلانا، پھر سب کو انٹرٹین کرنا، پھر اس طرح کا حال جو یہ دبئی محل حال ہے. پہلے میں زاہد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ جب میں ایک کال کرتا ہوں تو وہ بہت رسپیکٹ کے ساتھ وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کا اپنا حال ہے. پہلے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. کابل جانان کا جو آنر ہے وہ ہے حافظ بلال صاحب، میں اس کا بہت مشکور ہوں کہ میں نے ان کو کال کی کہ بھائی ہمارا یہ پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ حصہ لیں. تو انہوں نے بہت خندہ پیشانی سے بڑے دل سے مجھے کہا کہ آپ تو 15 بندوں کا بتا رہے ہو، میں تو چاہ رہا ہوں کہ کوئی 50 بندوں کا دعوت کروں. تو میں نے کہا فی الحال اس پروگرام میں آپ 15 بندوں کا بندوبست کر لیں، باقی جو 35 بندوں کا کھانا ہے وہ آپ پیک کر لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. وہ جہانگیر کے گھر بھیج دیں. ہاں وہ بھائی آپ لوگوں نے جہانگیر کا ذکر کیا، جہانگیر نہ ہو تو کھانا آخر میں کون کھائے گا؟ خراب ہو جاتا ہے سر. ٹھیک ہے نا، آپ تو سارے ڈائٹنگ پہ، آپ لوگ تو کھانا کھاتے نہیں ہو. تو رہ گیا، بچ گیا ایک جہانگیر، وہی کھانا کھاتا ہے. اور کھانے کے ساتھ عبداللہ صاحب آپ کا ایک کام میں کرنا چاہتا ہوں، کھانے کے ساتھ گانا بہت ہے، ٹھیک ہے. اور گانا جو ہے ہمارے یہاں پہ اس وقت جو بابا ہے، بابا فنہاس، بابا تو بابا ہے، بابا تو سب کا بابا ہے، ٹھیک ہے. سرائکی میں، پنجابی میں، انگلش میں، اردو میں یہ گانے ہم کو سنائیں گے. اور فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ بلوچی گانا جو ہے ہمارے بلوچی کا، پھر میں کہتا ہوں محمد رفیع ہے بھائی، کیا بات، ٹھیک ہے. اور یہ ہے جناب رمضان شاہ صاحب. میں چاہتا ہوں کہ پہلے بلوچی ہو جائے کیونکہ ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام کا نام بھی جان جان بلوچستان ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے بلوچی گانا ہونا چاہیے، اور پھر ہماری ایک میٹھی زبان، بہت پیاری زبان، اور جو میرا پسندیدہ زبان ہے وہ ہے فارسی. اس میں سخت لفظ ہی نہیں ہے. پھر فارسی میں ہزارگی، پھر ہزارگی کا یک نشد سے شد، دوم نشد سے شد، یہ تینوں آئے ہیں. تو ہم میرا خیال میں پہلے رمضان شاہ سے گانا سنتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں. رمضان شاہ صاحب کی آواز اور وہ پرفارمنس جو ہے جو فوک گائکی کی خوبصورت ہو تو کیا بات ہے. بالکل عبداللہ، بات دراصل یہ ہے کہ مطلب ہمارے اس طرح کے فنکار جو ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا تعلق بلوچستان سے ہوتا ہے، اور بلوچستان میں مطلب اتنے اچھے اچھے خوبصورت گلدستے ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہزارگی میں ہوں، چاہے وہ بلوچی میں ہوں، براوی میں ہوں، چاہے وہ اردو ہو، سندھی ہو. مطلب یہ بلوچستان میں ایک گلدستہ ہے جس میں ساری زبانیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو بالکل ناظرین، آپ سب کو جو ہے وہ ویٹ نہیں کروائیں گے، بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا. رمضان شاد کی آواز میں آپ لوگوں نے خوبصورت سا گانا سنا. ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی ہماری بہت خوبصورت آرٹسٹ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ سب کو جو ہمارا کیمرہ مین ہے عمیر وہ آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں، تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھائے گا. یہ ساری پینٹنگز جو ہیں وہ زریش جو ہے انہوں نے بنائی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ فائن آرٹ سے ہیں. اور زریش آپ کیسی ہیں؟ پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک ہو. اور عید کیسے منا رہی ہیں؟ السلام علیکم، پورے پاکستان کو عید مبارک. K2 چینل کو بہت بہت مبارک. میں مشکور ہوں کہ K2 چینل نے مجھے بلایا. امان اللہ صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. K2 چینل بہت بہت مبارک ہو، آپ کی سالگرہ ہے. عید تو آپ کو پتہ ہے پاکیزہ کی خواتین کی کیسے گزرتی ہے، گھر میں اور گھر میں، کچن میں، مہمانوں میں. لیکن وہ ہماری خوشی ہے
کہ ہم اچھے پکوان بناتے ہیں اور لوگوں کو سرو کرتے ہیں، وہ بلیسنگز ہیں ہماری. اور عید بس ایسی ہی بزی تو گزر کیا جاتی لائیں ہے. آج ہمارے لیے؟ کیا ہم کھا رہے ہوں گے؟ آپ کیا عبداللہ special وہ ہے؟ صرف میٹھی کھانے کی عید پڑی ہے. ہوتی ہے بس. نا میٹھی عید ہے نا. کیک وہ اچھا بناتی شیر ہوں میں. خورما پیٹنگ نہیں کیک ہے عبداللہ، ضرور میں آپ کو کھلاؤں گی کیک. کیک اور ضرور. زرش عید کے پہلے دن مطلب کون سی ایسی ڈش تھی جو آپ نے بنائی، اور آپ کی کون سی ایسی ڈش ہے جو مطلب فیملی میں سب کو زیادہ انٹرٹین کرتی ہے اور بڑے آپ شوق سے اس بناتی کی ہیں؟ فرمائش ہوتی ہے. فرمائش بھی special. ہوتی ہے. ہماری اسپیشل ڈش ہوتی ہے دم پخت. ہاں ہاں. دم کو تو اس کو جو ہے یہاں پہ روش بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم دم پخت بناتے ہیں. وہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ دم پخت ہونا چاہیے اگلا اور پروگرام ان کے کڑھائی گھر پہ ہونی ہوگا. چاہیے. ٹھیک ہے، ہم وہیں پہ ہوں گے اور ہم انشاءاللہ جہانگیر صاحب کو بھی لے کے سو آئیں بسم گے. اللہ، سو بسم اللہ. لیکن بشرط امان اللہ صاحب ہونے چاہیے صاحب. ان کے بغیر دیکھیں وہ ہمارے جو ہے وہ مین پلر سر نہیں کے ہوتے. بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کھلاؤں گی. ہم بھی چلا کے ان کے سامنے کہہ رہے ہیں اچھا تاکہ پتہ ہے کنفرم کر لیں. ہمارا کیا ہوتا ہے، مطلب ہم کہیں بھی جائیں نا، یہ امان اللہ صاحب بیٹھے ہیں عبداللہ، پتہ ہے ہم کہیں بھی جائیں مطلب کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، پہلے تو وہ ہمیں کال کرتے ہیں، ہم ان کے کہنے پہ آتے ہاں ہیں. جی. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے پروگرامز ہیں مطلب کہ اگر وہ ہمیں کال نہ کرے ہم نہیں جاتے. تو ڈونٹ یو وری ان کے اباؤٹ بغیر دیٹ، ہم وہ کچھ نہیں آئیں گے. ہے ہاں وہ بھائی، آئیں ان گے، کے وہ بغیر ہم ہمیں. کچھ نہیں ہے. اور سیکنڈلی آپ کو ایک اور چیز، فائن آرٹسٹ تو ہیں ہی ہیں، جی فائن بالکل. آرٹ سے تعلق اچھا گاتی بھی ہیں یہ. تو آج کیا سنائیں گی؟ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا. روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا. خوشبو بن کے آؤ، سانسوں میں بس جاؤں. خوشبو بن کے آؤ، سانسوں میں بس جاؤں. کیسی تم کو مناؤں، تم جو کہو تم کو مر کے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا. اچھا سر، میں یہاں پہ یہ سمجھ رہا تھا یہ بھی کہیں گے کہ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، تم اگر کہو تو دم پخت کھلاؤں پیا. یہاں جتنے بھی پیا ملتے ہیں نا ان کو دم پختی چاہیے ہوتا ہے سب سے اسی لیے میں نے کہا نا کہ شاید اس چیز پہ. اچھا پاکیزہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گانا ہے یا فائن آرٹس ہے ان کی طرف ان کا رجحان کیسے بڑھا؟ پتہ ہے ان کے بابا جو ہے وہ یہاں پہ سمجھے فائن آرٹس کے جو پائنیئرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ریڈیو پاکستان میں انہوں نے اتنے وقت میں پشتو اسپیشل گانے گاتے تھے. ہدایت سلیم صاحب کے والد صاحب بھی اس وقت جو تھے ریڈیو کے وہ پائنیئرز میں سے رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کے بابا نے بھی وہاں پر بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. تو وہیں سے یہ جراثیم شاید جو، کیونکہ آرٹس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آتے ہیں آپ کے اندر، جیسے ہیریٹیج ہوتا ہے وہ آپ کے اسی طرح ہے. اس کا تھوڑا سا عبداللہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ اس زمانے میں میرے والد صاحب، ہی واز اے ینگ بوائے کہہ لیں آپ، تو شادی کے قبل سے یہاں پہ بلوچستان میں صوبائی لائبریری ہوتی تھی، اس کے ساتھ آرٹس کونسل ہوتا تھا. دیٹ واز ون آف دا پلیس جہاں پہ ڈراماز بھی ہوتے تھے. امان اللہ صاحب کو تو بہت بہتر پتہ ہوگا کہ وہاں پہ ڈراماز بھی ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ بڑے بڑے آتے تھے، بہت بہت بڑے ایونٹس ہوتے تھے، فیملیز آتی تھیں. تو اس کے ساتھ ہی آرٹس کونسل تھا، اور اس آرٹس کونسل کو اوپن کیا تھا، اس کی اوپننگ جو ہے نواب اکبر خان بگٹی نے کی تھی. بالکل سی ایم تھے اس ٹائم پر، انہوں نے کی تھی. پیر ترین صاحب وہاں پر ہوتے تھے. اس کے بعد وہاں پہ تھرو آؤٹ میرے فادر نے 30 ایئرز وہاں سرو کیے. اور اسی دورانیہ میں جہاں پہ وہ آرٹسٹ کا آنا، وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ نہ صرف بلوچستان کے آرٹسٹ آتے تھے بلکہ اور بھی آتے تھے. آج جو ہے آپ کو پتہ ہوگا جمال شاہ صاحب ہیں، اکرم دوست صاحب ہیں، بہت سارے اور آرٹسٹ ہیں. ان کے آگے سے جمال شاہ صاحب تو خیر ہیں ہی شوبز میں، لیکن وہ بھی فائن آرٹسٹ ہیں، اسکلپٹر ہیں بیسکلی وہ. تو بہت سارے آرٹسٹ جو ہے آل اوور دا پاکستان وہاں پر آیا کرتے تھے. کوئٹہ وہ ہب تھا. تو آہستہ آہستہ ڈسٹرکشن ہوئی اور آرٹ کو ڈیمیج کیا لوگوں نے، تو چیزیں کم ہو گئیں. اور اب تو آرٹس کونسل میں اس طرح کے ایونٹس وغیرہ نہیں ہوتے. اور اگر کسی چیز کو زندہ رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ، میرا خیال اس وقت جو بلوچستان میں کچھ لوگ جو مین کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک امان اللہ صاحب ہیں کہ وہ اس چیز پہ کام کریں جو انہوں نے ثقافت کے اوپر کام کیا. وہ ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے، چاہے وہ بلوچی ہو، پشتون ہو، کچھ بھی ہو،
انہوں نے وہ کیا ہے رکھا. آج ہم یہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو یہ بھی انہی کی ایفرٹ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اور پروگرام کر رہے ہیں اور ثقافت کے بارے میں بات کریں, اپنے جو ہے جو لوکل لینگویجز ہیں اس کے بارے میں بات کریں. تو میرا انٹرسٹ وہاں سے بڑھا تھا, اور وہاں پہ کیونکہ بہت سارے آرٹسٹ اور سنگرز آیا کرتے تھے تو ان کو بھی شوق تھا, انہوں نے گایا, پی ٹی وی میں گاتے تھے اس ٹائم پر. اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا. پھر وہ ایک آرٹسٹ تو ملٹی ٹیلنٹڈ. تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, بڑی خوبصورت آواز ہے, بابا فنہاس ہمارے ساتھ ہیں. بابا بھائی آپ کو بھی خوش آمدید ہم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عبداللہ, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سب معزز مہمانوں کا بھی بہت شکریہ, اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو, اور ہمارے ویورز کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد ہو. تھینک یو تو ویری آج مچ. بابا آپ کیا سنانا چاہیں گے ہمیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک اردو سانگ سے سٹارٹ لیتا ہوں, امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. تھینک یو. دو پل کا یہ جیون ہے, کیا جانے کل ہو یہ نہ ہو, ہر لمحہ ایک سپنا ہے, کیا جانے پھر ہو یہ نہ ہو. ہم کو ہمیشہ مسکرا کے بتانا, ہنس کے ہنسا کے زندگی کو بتانا. دنیا ہمیں اب جو کہے, دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلیں, راہیں ہمیں اب جو کہیں, راہوں کی باہوں کو توڑ توڑ چلیں. دنیا ہمیں اب جو کہے, دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلیں, راہیں ہمیں اب جو کہیں, راہوں کی باہوں کو توڑ توڑ چلیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر نے جو ہے نا ہیرے چنے ہوئے ہیں, اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکیزہ ہے, میں ہوں, We are one یہ of اب یہاں them. پر, ہاں جی, ہم تو کوہ نور کے ہیرے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, سارے ہم سے سینئر بھی ہیں, ہمارے دوست, ہمارے بھائی ہیں سارے. بابا بہت شکریہ, آپ کی خوبصورت آواز نے آج کے خوبصورت پروگرام کو مزید خوبصورت کر دیا. اور جب خوبصورتی کی بات ہے تو کلچر تو ہمارا ہے ہی خوبصورت, ورسٹائل ہمارا صوبہ ہے, تو اس میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, آپ ان کا اٹائر دیکھیں نا, جو ہمارا کلچرل اٹائر ہے. یہ فیض محمد بلوچ صاحب ہوا کرتے تھے, جی, اللہ ان کی بالکل. مغفرت فرمائے. انہوں نے یہ ایک سسٹم کو لے کے چلا, پھر ان کے بیٹے تاج محمد تاجل صاحب, اچھا ان کو بھی صدارتی ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. جی. اب جو ہے, جو کیٹیگری ہے, جو کمان ہے, وہ آئی ہے جناب ہمارے رمضان شاد صاحب کی طرف. رمضان شاد صاحب, عید کا دن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن آرٹسٹ گھروں میں ہوں گے, عید کے دن ہمارے کام ڈبل ہو جاتے ہیں, گھر ہم کو موقع ہی نہیں ملتا. تو آپ گھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے بھائی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ صاحب, اور میری طرف سے تمام ٹیم کو, K2 کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں پیارے, ان کو عید مبارک ہو. باقی آپ نے گھر کی بات کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کا دوسرا گھر وہ مطلب سینٹر ہے, K2 سینٹر, یا جہاں پہ ہم پروگرام کرتے ہیں, وہ ہمارا دوسرا گھر ہی ہوتا ہے. عید کے حوالے سے اور فن کے حوالے سے میرے استاد محترم کا آپ نے نام لی, استاد فیض محمد بلوچ کا, تو وہ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. تو ان کا ایک نقش قدم ہے, خیر ان جیسا تو ہم نہیں ہو سکتے. انہوں نے ماشاءاللہ اس فن میں بہت نام کمایا اور بہت محنت کی. تو ان کا ایک مطلب وہ نقل کا ہے, یا ان کے نقش قدم پہ جو ہماری جو ثقافت ہے, جو اب مجھے اب یہ ڈریس میں دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی مرہون منت ہے. اور ان کا جو طرزیں تھی, جو ایٹم تھے, جو گانے تھے, بہت مشہور ایٹم تھے. تو یہ میں اس لیے اپنا ہے کہ جو ان کی جو اچھی سی جو مطلب ایٹم ہیں, جو کام ہے, وہ مطلب ختم نہ ہو یا کم نہ ہو. میری ایک کوشش ہے لیگیسی لے کے کہ چل رہے جی ہیں. ہاں, اس کو میں آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. زبردست. اچھا رمضان بھائی, آپ نے جو ہے K2 کو سالگرہ کی مبارکباد نہیں دی. پاکیزہ سے صرف 2 سال K2 ہمارا جو ہے نا چھوٹا ہے, یعنی 15 سال کا K2. میری طرف سے بھی جو ہے نا سالگرہ مبارکباد ہو K2 کو,
اور تمام دوست جن کا آج کے دن ان کا سالگرہ کا دن ان کو بھی مبارکباد ہو. بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. اچھا پاکیزہ، ہمارے K2 کے پروگرام جتنے بھی ہوئے ہیں، آپ نے کوئٹہ وال کیا، ہدایت صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کیا، زہیب کے ساتھ بھی آپ نے پروگرام کیا، میرے ساتھ بھی کچھ پروگرام آپ نے کیا. اس میں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت، جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کلچرز کی. اب دیکھیے ہمارے چینلز کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوئی ہے کہ خیبر میں ہمارا پشتو چل رہا ہوتا ہے، K2 میں ہمارا اردو ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہزارگی بلوچستان میں بلوچی جو یا براوی زبانیں ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں، ہند کو اس کے اندر ہے، سرائکی اس کے اندر ہے، ملٹی لینگویج جو ہے نا ہمارا یہ پروگرام ہے. تو ہمارے ساتھ ہزارہ کمیونٹی کے جتنے بھی بہترین آرٹسٹ ہوں، بہترین سنگرز ہوں، بہترین سپورٹس مین ہوں، بہترین لکھنے والے ہوں، جس طرح سے ان کا تعلق ہوتا ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو آج ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو خوبصورت آوازیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. پاکیزہ، ان کے بارے میں کچھ بتائیے نا. بالکل، میں بتاتی چلوں ہمارے ویورز کو کہ جیسے عبداللہ نے آپ سب کو بتایا کہ مطلب ہمارا ایک پورا سیکشن ہوتا ہے پروگرامز میں، مطلب ہزارگی کا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سب کو ڈیفائن کیا. اور عبداللہ نہ صرف یہ ہے کہ مطلب ایک مطلب ان کے جو ایریاز ہوتے ہیں ان میں جا کے بھی ہم نے کام کیے ہیں، پروگرامز وغیرہ بھی کیے ہیں، لیکن ان کی جتنی مطلب میں کہوں نا کہ جتنے یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، بلیو یو می، مطلب وہ اینڈ کر دیتے ہیں، نو ڈاؤٹ. جی پاکیزہ، بالکل آپ نے جس طرح ان کے بارے میں بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں محنت پوری کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو گانے میں بھی بھرپور محنت ہوگی. تو جناب ہمارے ساتھ ہے خوبصورت یک نشد سی شد، تو نعمت جلندری صاحب ہے، ان کے ساتھ دوست ہے. آئیے چلتے ہیں نعمت جلندری صاحب کی طرف. تھینک یو جو آپ نے ہمیں دعوت کی. آج عید کے دن ہے تو تمام مسلمانوں کو جو ہے نا عید مبارک کہنا چاہتا ہوں میں. اور 15ویں سال جو ہے نا پوری ہو رہی ہے K2 کے، اور ہم K2 چینل کے بہت شکر گزار ہیں جو آج ہمیں دعوت دی ہے یہاں پہ. اور تو پھر کیا سنا رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے لیے ایک سانگ جو ہے نا گانا چاہتا ہوں میں. جہاں پر ہم نے بلوچی سنا، جہاں پہ اردو سنا، جہاں پہ ہم نے ہزارگی سنا، تو اب کیونکہ ہم ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان کی زبانیں بلوچستان میں بولی جاتی ہیں، تو ہم پھر کیا کریں گے کہ دوسری جو ہماری زبانیں ہیں، خوبصورت زبانیں، جو گلدستے کا ذکر آپ نے کیا، تو بابا کو ماشاءاللہ سرائکی بھی آتی ہے. بالکل آتی ہے، ان کو ساری زبانوں پہ جو ہے وہ راسل ہے. تو ابھی بابا کی آواز میں ایک خوبصورت سرائکی سانگ جو ہے وہ سنتے ہیں. پرزور فرمائش ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. نخرے کردہ کمال سونا، دیکھو کے لمبے وال سونا، جے کالا جوڑا پسند ملکو، تے دل بھی سونا جمال سونا. او ماڑا تے ماڑا سیار جو ہے، او ماڑا تے ماڑا سیار جو ہے، او کچھ بھی ہووے او ساڈا پیار جو ہے. او ماڑا تے ماڑا سیار جو ہے، او کچھ بھی ہووے او ساڈا پیار جو ہے. کیوں ڈولے دا کیوں مائے دا، کیوں ڈولے دا کیوں مائے دا، گلا کراؤں میں تا لکھ باری بسم اللہ کراں، او بسم اللہ کراں. او ماڑا تے ماڑا سیار جو ہے. اسد چن کے یار بنایا شوقاں دا، خبر کیڑا مل لگدا اے نہ لوکاں دا. او اسد چن کے یار بنایا شوقاں دا، خبر کیڑا مل لگدا اے نہ لوکاں دا. او سارے تو وڈا فنکار جو ہے، او کچھ بھی ہووے او ساڈا پیار جو ہے. او سارے تو وڈا فنکار جو ہے، او کچھ بھی ہووے او ساڈا پیار جو ہے. کیوں ڈھولے دا کیوں مائے دا، کیوں ڈھولے دا کیوں مائے دا، گلا کراؤں میں تا لکھ باری بسم اللہ
اللہ کراں او بسم اللہ کراں او بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں او بسم اللہ کراں. تو جناب اب آتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ. پاکیزہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے ہمارے ساتھ جن کے نام میں 2 عجب ہیں. تو وہ عجب ہی ہوگا. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ عجب ہے پھر عجب ہے, یعنی کہ شروع میں بھی عجب ہے اور اینڈ میں بھی عجب ہے, اور ان کے کارنامے بھی عجب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ K2 کا جب ہمارا خبرنامہ سٹارٹ ہوا تھا یہاں سے, تو وہاں پر انہوں نے خبرنامہ بھی پڑھا. مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے یار کوئی خبر آپ کسی کو اچھے طریقے سے پہنچائیں, اور ان کا ایکسپیرینس بھی اس میں اس طرح سے نہیں تھا اس وقت, کیونکہ وہ کمپیئر بھی ہمارے ساتھ رہے, خیبر میں بھی بڑا کام کیا اور K2 میں بھی بڑا انہوں نے خبریں سنائی. آج جو ہے کہہ رہے تھے کہ بھائی وہاں پہ تو میں ہمیشہ غم کی خبریں دیتا تھا, لیکن آج خوشی کا موقع ہے تو خوبصورت قسم کی میں نے کچھ جو ہے نا پوئٹری لکھی ہے. پاکیزہ پوئٹری سنیں گی آپ؟ مجھے بڑا شوق ہے, مطلب میں بہت شوق سے سمجھ نہیں آتی لیکن سنتی ہیں یہ. ایسا ہی نہیں تو ہے. جناب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بہترین آرٹسٹ ہیں, ہوسٹ ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں عجب خان. عجب بہت شکریہ عبداللہ بھائی, اور پاکیزہ کا بھی شکریہ, اور سب حاضر محفل کو عید مبارک, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید مبارک, اور ساتھ میں K2 کو 15ویں سالگرہ مبارک ہو. اور بات رہی آپ نے شاعری کی بات کی عبداللہ بھائی, تو شاعری یہ ہے کہ تقریباً ہر دفعہ جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں پر سالگرہ کو, خاص کر کبھی خیبر کی ہو K2 کی ہو, تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ لکھیں. ابھی میں نے ایمرجنسی میں کچھ لکھا ہے, اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے عید کے حوالے سے, اور ہے یہ کہ یہ معنی عید پر خوشیاں ہماری لوٹ آتی ہیں, بھلا کر درد و غم کو ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے, مگر تکلیف ہوتی ہے کہ جب جب یاد آتے ہیں وہ اپنے جو بھی بچھڑے ہیں, وہ اپنے جو بھی گزرے ہیں, ہمیں وہ یاد آتے ہیں, بہت ہم کو ستاتے ہیں, کہ جب بھی عید ہوتی تھی تو تب ہم ساتھ ہوتے تھے, اکٹھے مسکراتے تھے, اکٹھے گیت گاتے تھے, اکٹھے بیٹھ کر ہم عید کی خوشیاں مناتے تھے, مداوا درد کا کر کے غموں کو بانٹ لیتے تھے. بس اب یہ ایک حسرت ہے, بس اب یہ ایک خواہش ہے کہ اب وہ لوٹ آ جائیں, وہ اپنے جو بھی بچھڑے ہیں, مگر ممکن نہیں اب کس طرح وہ لوٹ آئیں گے, یہ اب ممکن نہیں کہ پھر اکٹھے گیت گائیں گے. عقل کا یہ تقاضا ہے کہ جو اب ساتھ ہیں میرے, کہ جو بھی ساتھ ہے تیرے, قدر اب ان کی ہم کر لیں, انہیں دل میں جگہ دے دیں, بھروسہ کچھ نہیں ہے زندگی کا یہ یقین کر لیں, قبل اس کے کہ پچھتائیں, قبل اس کے کہ ہم روئیں, ابھی بھی وقت ہے اپنوں کو اپنا مان لیتے ہیں, ابھی سے اپنے دل میں اور ذہن میں ٹھان لیتے ہیں, جو اپنے ہیں جو زندہ ہیں انہیں دل میں بسانا ہے, جو اپنے ہیں جو زندہ ہیں انہیں دل میں بسانا. کیا بات, کیا بات. اسی لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میری قدر کریں. سر اللہ جو کچھ دینا ہے پیسوں کی شکل میں, چندے کی شکل میں, ابھی سے دے دے. بعد میں جب میں نہیں ہوں گا اور آپ لوگ روئیں گے کہ ہائے 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 کاش آج ہوتے ہم اس کو یہ 50,000 روپے دیتے. تو جو بھی دینا ہے بھیا ڈاکٹر صاحب ابھی سے مجھے دے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی سر کیا کر ہم نے عیدی لینی ہے سر سے, ہمارے بڑے سر ہیں, ابھی پہلے ہی ہمارے اوپر عیدی تو انہوں نے دینی ہے. یہ بیسیکلی سمجھا بھی رہے تھے اپنے ان دوستوں کو جو اس ٹائم موجود نہیں ہیں. آپ زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ ابھی اس کے بعد کھانے کا پروگرام تو ہمارے ساتھ میں نے دیکھے آپ لوگ کے لیے عیدی میں نے کھانے کا بندوبست کیا ہے, ٹھیک ہے, اتنے زبردست حال میں آپ لوگ کو بٹھانے کا بندوبست کیا ہے. اور ایک جو ہدایت سلیم کی لیے, ہدایت سلیم کا پھر یہ کہ یہ کھانا وانا نہیں کھاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈائٹنگ پہ نہیں, یہ کیک کھاتے ہیں, تو کیک کا بھی بندوبست ہدایت بھائی یہ مطلب گوشت موشت نہیں کھا رہے آپ پھر؟ جو بھی ہوگا کھائیں گے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید پروگرام کو آگے لے کر چلے, میں پروفیسر صاحب کی جو شاعری ہے آج کی, میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام ہم اتنی اچھی شاعری اتنے کم وقت میں. کیا جو پروفیسر صاحب آپ کے الفاظ کا چناؤ اور کس خوبصورتی سے آپ نے وہ جس طرح پروتے ہیں نا الفاظ کو آپس میں, ایک
खूबसूरत कॉम्बिनेशन और एक ग्रेट मैसेज उसके अंदर। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर प्रोफेसर साहब की शायरी के लिए एक बार फिर जो है ना क्लैपिंग हो। क्या बात है। तो हमारे साथ एक और खूबसूरत आवाज भी मौजूद है, हमीद नौरोजी साहब जी। तो यहाँ पर जनाब वो असिस्टेंट्स की बात आ रही, तो हमारे बड़े अच्छे कॉम्पेयर भी हैं और ये भी तख्लीक है हमारे जो एवीटी चैनल्स का, मैं कहूँगा बिलखसूस, उसमें इन्होंने बड़ा काम भी किया, ड्रामे में भी काम किया, एज अ होस्ट भी आए और गेस्ट भी काफ़ी है, असिस्ट भी सर को काफ़ी किया और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये खुद भी एक उस्ताद हैं। बस वो एक आवाज पे होते हैं, कहते हैं यूसुफ हाय हाजिर हो। हाय। तो जनाब हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली यूसुफ नासर साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। सबसे पहले तो मैं अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को और आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ साथ आज K2 टीवी का 15वीं सालगिरह भी है, तो इसकी मुबारकबाद भी आप लोग कबूल कीजिए। बाकी माशाल्लाह आप लोग तो स्क्रीन पे नज़र आते हैं, हम तो सर के साथ होते हैं। यकीन करें खुशी भी होती है, काम भी सीख रहे होते हैं और इस तरह की जो गैदरिंग होती है इसको हम इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस अल्लाह करे ये ईदें इसी तरह आए, हम इसी तरह बैठें और इस तरह खुशी की बातें करें। क्या बात है, क्या बात है। और काबुल जानान का जो ऑनर है जनाब हाफिज बिलाल साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हाफिज साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो आप क्या खिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगर्स भी है, हमारे अदाकार भी है, आर्टिस्ट भी है और सब इस इंतज़ार में कि आज हाफिज साहब क्या खिलाना चाहेंगे हमें। सर आपके लिए और आपके चैनल के लिए हमने काबुल जानान की तरफ से बारबेक्यू का इंतज़ाम किया है। बारबेक्यू में अफगानी बारबेक्यू है, वो चिकन टिक्का है, चिकन मलाई बोटी है, चिकन बोटी है। तो नाजरीन, एक ईद हो, फिर 15वीं सालगिरह हो K2 का और उसमें काबुल जानान का ये तिक्काजात हो और खुराक हो, तो इसका मज़ा यकीनन दो बाला हो जाएगा। और अब मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि वापस जो है ना हमारे जो खालिक साहब है वो गाना गा रहे। मैं चाहता हूं कि वो गाना भी आप लोग सुने।
استواری بنی آدم ندیدم یار گلای ای تو راقت خود خودم بدم ندیدم یار گلای ای تو راقت خود خودم بدم ندیدم یار گلای جانم گلای یارم جانم یار گلای ای نباشی یک دمی زنده نمانم یار گلای ای نباشی یک دمی زنده نمانم یار گلای ای خدایا عاشقی زارم نمیکرد یار گلای ای بای غم ها گرفتارم نمیکرد یار گلای ای بای غم ها گرفتارم نمیکرد یار گلای ای بای غم ها گرفتارم شب و روز یار گلای ای جدا از تو یاری دلم نمیکرد یار گلای ای جدا از یاری دل دارم نمیکرد یار گلای جانم گلای یارم جانم یار گلای ای نباشی یک شبی زنده نمانم یار گلای ای نباشی یک شبی زنده نمانم یار گلای آپ جب کسی کو مہمان بناؤ پہلے کھانے کی بہت ساری تعریفیں کرو تاکہ ان کو لگے بھوک اور اس کے بعد وہ اس پہ ٹوٹ پڑے اور یہ ایک اچھے میزبان کی نشانی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ سارا کھانا لوٹ پھوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو عید کا دن ہے اور 15ویں سالگرہ ہے کیٹو کا, اور ساتھ میں وہ جو کیک محترم ہے وہ بھی فور گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہوں گے ہمارے ماشاءاللہ دیکھنے والوں کو. تو جی ہم عید ہے اور عید میں جو ہے نا شرم نہیں ہے کھانے میں, ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے.